بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے اس گفتگو میں ایک ایسے موضوع کی ابتدا کر رہے ہیں کہ جس کے لیے ہر انسان کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے۔ یہ موضوع ہے اپنی تلاش میں، یعنی انسان خود اپنی تلاش کرے کہ میں کہاں پہ ہوں، کس مقام پر ہوں، اور یہاں میری کیا ذمہ داریاں ہیں اور میری بازگشت کہاں پہ ہے۔ آئیے اس موضوع پہ اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کرۂ ارض پر انسان کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس حیثیت کے مطابق اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم انسان اس کرۂ ارض پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہزاروں موجودات کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ہمراہ اس کرۂ ارض پر موجود ہیں۔ ہماری موجودہ نسل انسانی کی بالآخر اس کرۂ ارض پر ابتدا و اجرا کا ایک نقطہ ہے، اور اس نقطہ پر نسل انسانی کی ایک حالت بھی تھی۔ اسی طرح دیگر مخلوقات و موجودات بھی اس کرۂ ارض پر موجود و آباد ہیں، اور ان کا بھی ایک نقطہ آغاز ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالم امکان میں ہر موجود کا ایک نقطہ جریان ہے کہ جہاں سے اس نے اپنی زندگی کا آغاز کیا، جہاں سے اس نوع نے سفر شروع کیا۔ وہ افراد جو آفاقی مذاہب کے قائل ہیں، یہ جو اسی کائنات کو ہی مبدأ، اور وہ لوگ کہ جو اسی کائنات کو ہی مبدأ و معاد سمجھتے ہیں، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ موجودات کا ایک نقطہ آغاز ہے جہاں سے انہوں نے سفر زندگی شروع کیا۔ آئیے سوچتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں سوچنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے کہ موجودات نے جس نقطے سے زندگی کا سفر شروع کیا تھا اس سے کتنی آگے بڑھی ہیں، اور آیا ان میں سے نقطۂ جریان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت کس موجود میں پائی جاتی ہے۔ ہم جمادات، نباتات و حیوانات میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی تک اپنی سوچ و فکر و طرز زندگی میں اسی حالت پر باقی ہیں جو ابتدائی سطح پر مبدأ فیض سے انہیں عطا ہوئی تھی، اور اس میں ان کی اپنی کوشش کے نتیجے میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اور ماضی کے نتائج کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مستقبل میں بھی مذکور موجودات اسی روش پر باقی رہیں گی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم انسان کے نقطۂ آغاز کو پیش نظر رکھیں اور موجودہ حالت کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر لحظہ انسانی زندگی تغیر پذیر ہے۔ ثبات، بقول اقبال، ثبات تغیر کو ہے زمانے میں۔ انسان کی یہی تغیر وہ بنیادی خصوصیت ہے جس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے۔ بالآخر دیگر لاکھوں مخلوقات کے مقابل انسان کیوں منفرد ہے، اور وہ افراد جو کسی مذہب و مسلک کو نہیں مانتے وہ بھی انسانی سماج کے لیے قانون کی ضرورت کا انکار نہیں کر سکتے۔ نباتات و جمادات و حیوانات کے لیے کسی بیرونی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ قانون و آئین صرف انسان کے دیگر انسانوں اور موجودات سے تعلق کی تشریح کا نام ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ بالآخر مجھ میں کیا ایسی خاصیت ہے کہ میرے لیے قوانین کا ہونا اشد ضروری ہے، جبکہ دیگر موجودات جبلی قوانین کے تحت ہی فساد سے پاک زندگی گزار سکتی ہیں،
اور میرے لیے ضروری ہے کہ میرے اور دیگر موجودات کے درمیان تعلق کو قانونی شکل دے کر قوت نافذہ کے ذریعے ان کا اجرا کیا جائے اور مجھے ان قوانین پر پابند کیا جائے۔ یہ انسان کے لیے ہی یہ کیوں ضرورت ہے؟ ہم آج کی گفتگو میں یہ آپ کو اور ہر ذی شعور یعنی عقل رکھنے والے انسان کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ یہ سوچیں کہ آخر کیوں ایسے ہے؟ انسان دیگر مخلوقات سے کیوں اتنا منفرد ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ یعنی مبدأ فیض بارگاہ خداوندی سے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا گیا، کتب آسمانی کا سلسلہ شروع کیا گیا، قوانین آفاقی دیے گئے، اصول دیے گئے، بنیادیں دی گئیں تاکہ انسان اس دنیا میں فساد سے پاک زندگی گزار سکے۔ لیکن ان سب کچھ کے باوجود انسان فساد سے پاک نہیں ہوا ابھی تک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگر ہم خود کو سمجھ لیں، اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کے اوپر غور کریں، تو ہم بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو مرحلہ اول میں انسان کی تخلیق کے وقت فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ پروردگار یہ جسے تو بنا رہا ہے یہ زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بتایا تھا کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور وہ جو فرشتے نہیں جانتے تھے، وہ جو ملائکہ نہیں جانتے تھے، انہیں وہ جب بتایا گیا تو وہ مطمئن ہو گئے کہ واقعاً ایسا ہے کہ اگر انسان کو ایک خاص مرحلے سے گزارا جائے اور اس مرحلے سے گزر کر وہ قالب انسانی میں ڈھل جائے تو یہ فساد اور اس سرکشی سے باز رہ سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔